بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہاں کے کاغذ پر جو ضرب یعنی ٹریڈ مارک ہوتا تھا اس پر رومنی زبان میں اب ابن روح القدس لکھا ہوا تھا۔ فلم یزل ذالکا کذالکا فی صدر الاسلام کلا بمانی علو ما کانا علیہ الاخ۔ اور یہی چیز اسلام میں جتنے دور گزرے تھے سب میں رائج تھی، یہاں تک کہ جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو چونکہ وہ بڑا ذہین اور ہوشیار تھا لہٰذا اس نے ترجمہ کرا کے گورنر مصر کو لکھا کہ تم رومنی ٹریڈ مارک کو موقوف و متروک کر دو، یعنی کاغذ کپڑے وغیرہ جو اب تیار ہوں ان میں یہ نشانات نہ لگنے دو بلکہ ان پر یہ لکھوا دو اشہد ان لا الہ الا ہو۔ چنانچہ اس حکم پر عمل درآمد کیا گیا۔ جب اس نئے مارک کے کاغذوں کا جن پر کلمہ توحید ثبت تھا رواج پایا تو قیصر روم کو بے انتہا ناگوار گزرا۔ اس نے تحفہ تحائف بھیج کر عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت کو لکھا کہ کاغذ وغیرہ پر جو مارک پہلے تھا وہی بدستور جاری کرو۔ عبد الملک نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور سفیر کو تحائف و ہدیہ سمیت واپس بھیج دیا اور اس کے خط کا جواب تک نہ دیا۔ قیصر روم نے تحائف کو دگنا کر کے پھر بھیجا اور لکھا کہ تم نے میرے تحائف کو کم سمجھ کر واپس کر دیا، اس لیے اب اضافہ کر کے بھیج رہا ہوں، اسے قبول کر لو اور کاغذ سے نیا مارک ہٹا دو۔ عبد الملک نے پھر ہدیہ واپس کر دیا اور پہلے کی طرح کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد قیصر روم تیسری مرتبہ خط لکھا اور تحائف و ہدیہ بھیجے اور خط میں لکھا کہ تم نے میرے خطوط کے جوابات نہیں دیے اور نہ میری بات قبول کی۔ اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے اب بھی رومی ٹریڈ مارک کو اثر نو رواج نہ دیا اور توحید کے جملے کاغذ سے نہ ہٹائے تو میں تمہارے رسول کو گالیاں سکہ درہم و دینار پر نقش کرا کے تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کر دوں گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ دیکھو اب جو میں نے تم کو لکھا ہے اسے پڑھ کر ارفس جبین کا ارکا اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھ ڈالو اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ محبت قائم ہے بدستور باقی رہے۔ عبداللہ ابن مروان نے جس وقت اس خط کو پڑھا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے کمال اضطراب میں علماء، فضلاء، اہل الرائے اور سیاست دانوں کو فوراً جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ کوئی ایسی بات سوچو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یا سراسر اسلام کامیاب ہو جائے۔ سب نے سر جوڑ کر بہت دیر تک غور کیا لیکن کوئی ایسی رائے نہ دے سکے جس پر عمل کیا جا سکتا۔ فلم یجد اندا احد منہم رائن یعمل بہ۔ جب بادشاہ ان کی کسی رائے سے مطمئن نہ ہو سکا تو اور زیادہ پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا میرے پالنے والے اب کیا کروں۔ ابھی وہ اس تردد میں بیٹھا تھا کہ اس کا وزیر اعظم ابن زمباہ بول اٹھا بادشاہ تو یقیناً جانتا ہے کہ اس اہم موقع پر اسلام کی مشکل کشائی کون کر سکتا ہے لیکن عمدن اس کی طرف رخ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا واہ کا من، خدا تجھے سمجھے، تو بتا تو صحیح وہ کون ہے۔ وزیر اعظم نے عرض کی علیکا بالباکر من اہل البیت النبی، میں فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور وہی اس آڑے وقت میں تیرے کام آ سکتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے جو ہی آپ کا نام سنا
کالا صدقتا کہنے لگا، خدا کی قسم تم نے سچ کہا اور صحیح رہبری کی۔ اس کے بعد اسی وقت فوراً اپنے عامل مدینہ کو بھیجا، اپنے عامل مدینہ کو لکھا کہ اس وقت اسلام پر ایک سخت مصیبت آ گئی ہے اور اس کا دفع ہونا امام محمد باقر علیہ السلام کے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا جس طرح ہو سکے انہیں راضی کر کے میرے پاس بھیج دو۔ دیکھو اس سلسلے میں جو مصارف ہوں گے وہ بذمہ حکومت ہوگے۔ عبد الملک نے درخواست طلبی مدینہ ارسال کرنے کے بعد شاہ روم کے سفیر کو نظر بند کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں اس مسئلے کو حل نہ کر سکوں اسے پائے تخت سے جانے نہ دیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عبد الملک بن مروان کا پیغام پہنچا اور آپ فوراً عازم سفر ہو گئے اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ چونکہ اسلام کا کام ہے لہٰذا میں تمام اپنے کاموں پر اس سفر کو ترجیح دیتا ہوں۔ الغرض آپ وہاں سے روانہ ہو کر عبد الملک کے پاس جا پہنچے۔ بادشاہ چونکہ سخت پریشان تھا اس لیے اس نے آپ کے استقبال کے فوراً بعد عرض مدعا کر دیا۔ امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لا یعظم ھذا علیک فإنہ لیس بشیء۔ اے بادشاہ سن، مجھے بعلم امامت معلوم ہے کہ خدائے قادر و توانا کیسر روم کو اس فعل کبھی پر قدرت ہی نہ دے گا، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ اس نے تیرے ہاتھوں میں اس سے عہدہ برا ہونے کی طاقت دے رکھی ہے۔ بادشاہ نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے نصیب ہے اور جس کے ذریعے سے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسی وقت حقاق اور کاریگروں کو بلاؤ اور ان سے درہم و دینار کے سکے ڈھلواؤ اور ممالک اسلامیہ میں رائج کر دو۔ اس نے پوچھا کہ ان کی کیا شکل و صورت ہوگی اور وہ کس طرح ڈھلیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سکے کے ایک طرف کلمہ توحید، دوسری طرف پیغمبر اسلام کا نام نامی اور ضرب سکہ کا سن لکھا جائے۔ اس کے بعد اس کے اوزان بتائے۔ آپ نے کہا کہ درہم کے 3 سکے، اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدی و قائد اہل التقوی والمنتجب من عبادک، اللہم و کما جعلتہ علما لعبادک و مناعا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعتہ و حذرت من معصیتہ فصلی علیہ یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریتہ انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد